بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رتن ٹاٹا 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ دنیا کے موسٹ انفلوئنشل انڈسٹریلسٹ تھے۔ ان کی نیٹ ورتھ اس وقت 7,900 کروڑ انڈین روپیز تھی۔ رتن ٹاٹا دنیا کے 6 بر اعظموں کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ ان 6 بر اعظموں میں 100 ممالک ہیں جن کو وہ کور کیا کرتے تھے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 100 ممالک کے اندر جو کاروبار کرتے تھے وہ 30 کمپنیوں کے ذریعے سے کاروبار کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ بھارت سمیت دنیا کے 100 ممالک کے اندر ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کام کیا کرتی تھی۔ آج رتن ٹاٹا جب دنیا سے گئے ہیں تو ناظرین ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ دنیا سے جاتے ہوئے کوئی دولت اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ رتن ٹاٹا کی بڑی کمپنیاں کون کون سی تھی، اور یہاں پر ایک اہم نقطہ کہ رتن ٹاٹا کی جائیداد، ان کا کاروبار مسلسل اس میں اضافہ کیوں ہو رہا تھا، آج آپ کو اس کے اندر انتہائی اہم انفارمیشن دوں گا اس ویلاگ کے اندر۔ رتن ٹاٹا کی سب سے بڑی کمپنی ٹاٹا موٹرز تھی، پھر ٹاٹا سٹیل تھی، پھر ٹی سی ایس تھی، پھر ٹاٹا کیمیکلز کے نام سے تھا، ٹاٹا کنزیومر پروڈکٹس، ٹاٹا پاور، ٹاٹا انویسٹمنٹ کارپوریشن، ٹائٹن، ٹرینڈ، وولٹاس، ٹاٹا کمیونیکیشنز، ٹاٹا ٹیکنالوجیز، انڈین ہوٹلز کمپنی، جیگور لینڈ روور، نیلکو، ٹاٹا کافی، ٹاٹا میٹالکس لمیٹڈ، ٹاٹا ٹیلی سروسز، اورینٹل ہوٹلز، ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز، ٹاٹا آٹو کمپنی سسٹم لمیٹڈ، ٹاٹا ہسپینو، ٹاٹا پلے، ایئر انڈین انڈیا لمیٹڈ، اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی کمپنیاں۔ یعنی وہ سالٹ سے لے کر سافٹ ویئر تک، اور سٹیل سے لے کر آٹو موبائلز تک، اور ایویشن تک کی تمام کمپنیز کو ہولڈ کیا کرتے تھے۔ ٹاٹا کمپنیز کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ ان کو دنیا کے موسٹ انفلوئنشل انڈسٹریلسٹ کے اندر شامل کر لیا گیا تھا۔ رتن ٹاٹا جب دنیا سے گئے ہیں تو یقیناً ہر آدمی کی طرح ان کے ہاتھ بھی خالی ہیں۔ اس سے 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو مرضی کما لے، بالآخر اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جتنا مرضی طاقتور بن جائے، اس نے دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، اس کی طاقت اس کو موت سے نہیں بچا سکتی، موت برحق ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس سے ملتی ہے وہ یہ کہ آخر رتن ٹاٹا ایسا کیا کیا کرتے تھے کہ ان کی جائیداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ آج آپ کو ایک انتہائی اہم انفارمیشن دوں کہ رتن ٹاٹا اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنے سرمایہ کا 60% حصہ چیریٹی کیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، رتن ٹاٹا اپنے کاروبار میں سے منافع کا 60% حصہ چیریٹی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 10 کینسر کیئر ہاسپٹلز بنائے ہوئے تھے جو غریبوں کو مفت علاج دیا کرتے تھے۔ ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ تھا ان ہاسپٹلز کے اندر۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے تھے انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز بنایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ چیریٹی کے بے شمار کام ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ٹاٹا گروپ جتنا گرو کرتا چلا جا رہا تھا، اس کے پیچھے بنیاد وہ چیریٹی تھی جو وہ لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، غربا کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو رتن ٹاٹا جو دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی ایک ہی سبق دے کر جاتی ہے کہ آپ جتنا مرضی کما لیں، آخر آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے کیوں نہ اپنے جانے کے لیے جو ہے ایسا کچھ کر دیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد رکھیں۔ عقائد کے اعتبار سے وہ ہندو تھے، اور ہندو کے لیے آخرت کے اندر جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پر یقین ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر وہ جو تقسیم کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے عقیدے سے بالا تر ہو کے، وہ رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے کہا گیا ہے، ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم 1 دیں گے تو اللہ 10 گنا کر کے واپس کرے گا۔ تو یہ اللہ کی عطا تھی کہ اللہ جل جلالہ، اللہ کریم نے ہم پر فضل فرمایا، ہم پر اپنی رحمت کی، اپنا کرم کیا کہ ہمیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن غیر مسلم کے لیے ٹھیک ہے، آخرت کے اندر اجر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے،
لیکن دنیا کے اندر تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور رتن ٹاٹا جو اپنا 60% حصہ چیریٹی کیا کرتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا رسک کیوں بڑھ رہا تھا. رتن ٹاٹا دنیا سے چلے گئے ہیں اور جاتے جاتے جو پیغام دے گئے ہیں اس پیغام کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو اپنے ساتھ اپنے دوست احباب، اپنے جو متعلقین ہیں، اپنے جو احباب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہمیں ضرور کرنا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک غیر مسلم کو جو ہے وہ نوازتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ اس کے لیے انعامات کا وعدہ ہے. اجازت دیجیے.